کہ وہ صبح 11 شعبان کی کیسی تھی، ایسی روحانی کے اذانوں کے بھی جیسی نہ تھی، ایسی روحانی کے اذانوں کے بھی جیسی نہ تھی۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر بتاتا ہوں، ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی، ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی، ایسی طیب کہ وہ مریم کبھی ویسی نہ تھی۔ کیسی صبح تھی کہوں کیا کہ وہ کیسی نہ تھی۔ آج ہر تارا مہے کامل روشن تھا، پر آج ہر تارا عین شباب پہ سورج اور ستارے کی طرح، سورج کی طرح چمکتی، چاند کی طرح چمکتی ہر ایک ستارے میں۔ آج ہر تارا مہے کامل روشن تھا، پر کوئلے کی تھے سبھی کان جو آئے اکبر۔ کوئلے کی تھے سبھی کان جو آئے اکبر۔ کافی سارے باندھ چھوڑ کے میں بات آگے کرنے لگا ہوں۔ چہرہ آ گئے علی اکبر اپنے صحن میں جا کے ایک لفظ کہتا ہوں، امامت نے حسن معصوم نبوت کے خلیفے کے چہرے کی زیارت کی۔ لمحہ ایسا تھا کہ حسین علی اکبر کو اپنی آغوش میں لے کے کھڑے ہیں۔ عالم تصور میں دیکھتے آئیے گا، لفظ سنتے آئیے گا۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ چہرہ نور نبوت کو امامت دیکھے، بڑی توجہ، چہرہ نور نبوت کو امامت دیکھے۔ آپ نے عرش معلیٰ پہ جا کے چھلک کے نعرے لگانے ہیں، چہرہ نور نبوت کو، چہرہ نور نبوت کو، چہرہ نور نبوت کو امامت دیکھے، اور پہلی ساعت ہے نجابت کو نجابت دیکھے۔ پہلی ساعت ہے چہرہ نور نبوت کو امامت دیکھے، پہلی ساعت ہے نجابت کو نجابت دیکھے، پہلی ساعت ہے نجابت کو نجابت دیکھے، اپنے شجرے کی صداقت کو طہارت دیکھے۔ نا 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 نا، اپنے شجرے کی صداقت کو، اپنے شجرے کی صداقت کو طہارت دیکھے، اپنے ہادی کے خد و خال ہدایت دیکھے۔ اپنے ہادی کے اپنے ہادی کے خد و خال، اپنے ہادی کے خد و خال ہدایت دیکھے، اپنے ہادی کے خد و خال ہدایت دیکھے، اپنے ہادی کے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ شبیر نے اکبر دیکھا، یہ وہ لمحہ ہے کہ شبیر نے اکبر دیکھا، اور تاریخ نے ہے دونوں کا پیکر دیکھا۔ اب میں وہ تصویر دکھانے لگا ہوں، اور تاریخ نے ہے دونوں کا پیکر دیکھا۔ وہ نگاہوں سے نگاہیں ملی کیسے نہ پوچھ، وہ نگاہوں سے نگاہیں ملی کیسے نہ پوچھ، پھر خد و خال پہ غزلیں کہیں کیسے نہ پوچھ۔ کیسا چہرہ تھا نگاہیں وہ رکی کیسے نہ پوچھ، نبض لمحوں کی وہاں پر کھلی کیسے نہ پوچھ۔ اپنی تعبیر کو خوابیدہ نگاہیں دیکھیں، اپنی تعبیر کو خوابیدہ نگاہیں دیکھے، کچھ نہ پوچھو کہ عطاؤں کو عطائیں دیکھیں۔ کچھ نہ پوچھو کہ عطاؤں کو عطائیں دیکھیں۔ یہ لمحہ یہی روک دو، آگے بتاتا ہوں علی اکبر کون ہے۔ خد و خال رسالت تو امامت تیور۔ حضور اگر تقاریر آپ کے ذہن میں ہوں، اکبر اللہ کا، نام علی، حیدر کرار کا، چہرہ محمد۔ اب میں بتانے لگا ہوں علی اکبر کے خد و خال۔ اگر آپ کے تصور کی بصیرت میں وہ کشادگی ہو تو پھر علی اکبر کا چہرہ تراشنا۔ اور میری خوش نصیبی کے اس وقت آفاق بھی ذکر کے جشن پہ اتر آیا۔ اب آفاق اترے ہیں تو میں مصرع بھی سناؤں۔ کون علی اکبر ہے؟ خد و خال رسالت تو امامت تیور ہے، خد و خال رسالت تو امامت تیور، جس کی ایک دید کو برسوں رہے سرور مستر، جس کی ایک دید کو برسوں رہے سرور مستر، صنعت نور و طہارت کا
طیب جوہر، غازی ہیں چاند. میں رک کے سمجھاؤں بات تو پھر بات آگے بڑھ جائے گی. تفاسیر قرآن کہتی ہیں کہ قرآن میں والشمس محمد، والقمر حیدر کرار، اور قرآن کہتا ہے قسم ہے اس کی جو سورج کے پیچھے پیچھے نازل ہوتا ہے. اور امیر کائنات فرماتے تھے میں محمد کے ساتھ اس انداز میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، سر جھکائے ہوئے، نظر زمین کی طرف، آہستہ آہستہ قدموں کے نقش پا دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے نا حضور اسی انداز میں بات. اب دیکھیے گا غازی حیدر کرار، علی اکبر وقت کا محمد، ابو الفضل العباس والشمس ہے، علی اکبر والقمر ہے، ہیں خد و خال رسالت تو امامت تیور، جس کی ایک دید کو برسوں رہے سرور مستر، صنعت نور و طہارت کا وہ طیب جوہر. غازی ہیں اگر چاند تو ہے شمس طہارت اکبر. جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا، جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا، جب نگاہ بیٹے کے چہرے پہ رکی کیا دیکھا. توجہ سے اگلے مصرع سنیے گا. اے تخیل میرے مولا نے بتا کیا سوچا. اب حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو، حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو، حسین دیکھ، بڑی باریک بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں، حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو. شاعر نہ حسین کو دیکھ رہا ہے نہ علی اکبر کو دیکھ رہا ہے. شاعر حسین کی آنکھ میں آئی ہوئی تصویر کے عکس کو دیکھ رہا ہے. علامہ، میں نے کہا بڑا باریک لمحہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. شاعر نہ تاریخ کا پیکر دیکھ رہا ہے، شاعر نہ علی اکبر دیکھ رہا ہے نہ حسین. حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر کو، شاعر دیکھ رہا ہے حسین کی آنکھ میں. حسین کی آنکھ میں ایک تصویر ہے، اس تصویر میں کچھ لفظ چھلک رہے ہیں. امام حسین بیٹے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں زلف واللیل ہے والفجر یہ پیشانی ہے. آپ جاگے میرے ساتھ. زلف واللیل ہے والفجر یہ پیشانی ہے، اور یہ آنکھ کہ والنجم کی طغیانی ہے. میں قرآن کا ختم کرنے لگا ہوں ایسے ایک بند میں اسے ایک بند میں قرآن سنانے لگا ہوں. مولا سوچ رہے ہیں زلف واللیل ہے والفجر یہ پیشانی ہے، اور یہ آنکھ کے والنجم کی طغیانی ہے. ایسے رخسار کہ والشمس کو حیرانی ہے، ایسے رخسار کہ والشمس کو حیرانی ہے، اور چہرہ والقمر کی تفسیر ہے تابانی ہے. چہرہ والشمس گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب. گویا ہر انگ ہے وہ، جتنے الفاظ پڑھے گئے اللہ ان کی قسمیں کھا رہا ہے. والشمس سورج کی قسم، والقمر چاند کی قسم، والفجر صبح کی قسم. گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب، گویا ہر انگ ہے وہ جس کی قسم کھائے رب. کوئی پردہ نہ ہو حائل تو نظر آئے رب. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. میں اختتام پہ آ گیا ہوں. میں صفوں کے صفحے پلٹ کے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بھی پلٹ پلٹ کے سنیں. کیسے خد و خال ہیں کون بتائے. بس اتنا کہتا ہوں کیونکہ زمین قرآن کی ہے تو خد و خال بھی قرآنی ہوں گے. جیسا چہرہ ہو تو پھر الفاظ بھی ویسے ہوں گے. مولا سوچ رہے ہیں کہ چہرے پہ ایک دل ہے، چہرہ حسین کا ہے، چہرہ علی اکبر کا ہے، نگاہ حسین کی ہے، دیدار حسین ابن علی کر رہے ہیں. حسین بیٹے کا چہرہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تل کہ بسم اللہ کی تفسیر ہے قرآنی ہے. تل کہ بسم اللہ کی تفسیر ہے قرآنی ہے. ہونٹ ایسے ہیں کہ تطہیر بھی وجدانی ہے، ہونٹ ایسے ہیں کہ تطہیر بھی وجدانی ہے. الغرض چہرہ وہ چہرہ کہ نورانی ہے جو سلونی کے ہر ایک راز کی پنہانی ہے، جو سلونی کے ہر ایک راز کی پنہانی ہے. ایک جھلک دیکھے
تو 100 بار وہ ہاری جائے، ایک جھلک دیکھے تو 100 بار وہ ہاری جائے، ایک جھلک دیکھے، ایک جھلک دیکھے تو 100 بار وہ ہاری جائے، خود زلیخا کئی یوسف یہاں واری جائے۔ خود زلیخا کئی یوسف یہاں واری جائے۔ حسن معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر، حسن معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر، حسن معصوم نبوت کا ہے ثانی اکبر۔ نعیم جعفری آپ کے لیے پھر کہتا ہوں، پیک و کردار محمد ہیں، کہانی اکبر۔ پیک و کردار محمد ہیں، کہانی اکبر، نور و افسانہ پرانا ہے جوانی۔ سلامت رہو، نور و افسانہ پرانا ہے جوانی